بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آوے۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں جن برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یہ شب مغفرت ہے یا شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہے جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے ایک مخصوص انعام ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملا۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کے لیے ہم کوششیں کرتے۔ اول یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے۔ اس کی تشریح علماء اکرام نے بہت کی ہے۔ میں 1-2 باتیں آپ حضرات کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے ان کی ہر ادا ہر چیز اس کو پسند ہوتا ہے۔ جیسے کہ مجنوں کو لیلا سے محبت تھی، ایک مرتبہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر کے آیا تو مجنوں اس کے پاؤں چومنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ ناپاک جانور ہے، اس کے قدم کو کیوں چومتے ہو؟ کہا پتہ بھی ہے یہ کس گلی سے ہو کر کے آیا ہے، یہ لیلا کے گلی سے ہو کر کے آیا ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پسند ہوتا ہے، ہر چیز اس کی پسند ہوتی ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ پاک کا وہ محبوب بن جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا محبوب بن جاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں روزہ دار کا بدلہ خود ہوں۔ جب اللہ خود روزہ کے بدلے مل جائے گا تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں چند باندیاں تھی، ان میں ایک باندی بڑی بدصورت کالی کلوٹی تھی،
لیکن بادشاہ کی محبت کی نگاہ اس کالی کلوٹی کے اوپر جاتی تھی، اور جو باندیاں تھی انہوں نے کہا کہ آپ کی جو محبت کی نظر اس کالی کلوٹی کے اوپر جاتی ہے وہ ہم میں سے کسی کے اوپر نہیں جاتی، جبکہ ہم خوبصورت ہے، حسین ہے، لیکن آپ کی وہ محبت کی نگاہ ہم لوگوں کے اوپر نہیں جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کا جواب میں کبھی دوں گا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا آج میں بہت خوش ہوں، خزانے سے جتنے بھی سونے ہیں، چاندی ہے، موتی ہے، ہیرے ہیں، سب کو لاؤ اور سب کو میدان میں ڈال دو، بکھیر دو سب کو، اور جس کے اوپر جس کا ہاتھ جائے گا وہی اسی کا ہو جائے گا۔ جب خزانے سے سونے اور چاندی کو لایا گیا اور ڈال دیا گیا تو ساری عورتیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑی، جس کے اوپر جس کا ہاتھ آیا وہ اس کا ہو گیا۔ اور یہ کالی کلوٹی یہ کھڑی رہی۔ بادشاہ نے کہا تم بھی کچھ لے لو، تو اس کالی کلوٹی باندی نے بادشاہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہا تمہیں یہ خزانے کی ضرورت نہیں ہے، سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا بادشاہ سلامت، آپ نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ جس کے اوپر جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کا ہو جائے گا، اس لیے میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ جب آپ ہمیں مل جائیں گے تو یہ سونے اور چاندی کی کیا ضرورت ہے، ہیرے کی کیا قیمت ہے۔ اسی طرح روزہ کے بدلے اگر ہمیں اللہ مل جاتا ہے، ارے جنت کو بنانے والا مل جاتا ہے، تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کو روزہ دار سے بڑی محبت ہے۔ صحیح طریقے سے ہم سب کو روزہ رکھنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز یہ کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہے، دریا کی مچھلیاں ہوتی ہے، وہ دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ بھی بڑی محبت کی علامت ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ آسمان والے سارے محبت کرنے لگ جاتی ہیں، پھر زمین کی طرف آواز لگاتے ہیں فلاں بندے سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو پھر زمین والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار سے محبت کرنے لگتی ہے اور اس کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے۔ یہ تو مچھلیاں جو سمندر کے اندر، دریا کے اندر ہوتی ہے، اور جانور جو جنگل میں رہتے ہیں وہ بھی تو دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان میں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ پاک رمضان کی برکت سے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ جو غیر رمضان میں ہم برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ برائی رمضان شریف میں نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے شرابی کبابی لوگ
جو پورے سال تک شراب میں کباب میں مست رہتے ہیں، لیکن رمضان شریف آتے ہی وہ 1 مہینے تک کے لیے پینا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ پاک سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تو پھر ہم رمضان شریف میں گناہ کیسے کرتے ہیں؟ علماء نے بھی اس کا کئی جواب لکھا ہے۔ فضائل اعمال میں ہے کہ انسان پورے سال شیطان کے ساتھ رہتا ہے، اپنا دوست بنا کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس شیطان کے ساتھ بالکل مانوس ہو جاتا ہے۔ جیسے کھانے پینے والے کی عادت، کھینی کھانے والے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دن بھر رک تو جاتا ہے لیکن ہر وقت وہ چاہت لگی رہتی ہے کھینی کی، گٹکا کی، بیڑی کی۔ تو اسی طرح یہ گناہوں کی چاہت اس کے دل میں آ جاتا ہے، اس کے نفس میں آ جاتا ہے، تو وہ شیطان جو سارے سال اس کے ساتھ رہا وہ اپنا زہر اس کے اندر چھوڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ اور جو آدمی غیر رمضان میں زیادہ گناہ کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ وہی آدمی زیادہ تر رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ دل شیطان کے ساتھ مانوس ہو گیا۔ جب تک یہ گناہ نہیں کرتا اس کو چین نہیں ملتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی حق بات وہ اس کا دل قبول نہیں کرتا۔ جس طرح قرآن میں ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اس کا دل زنگ آلود ہو گئے، ایسی صورت میں وہ حق بات کہاں قبول کرے گی؟ جس طرح لوہے کے اوپر جنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کے اوپر بھی جنگ لگ جاتا ہے۔ اگر کسی لوہے کے اوپر جنگ لگ جائے اور اس کے اوپر آپ رنگ لگائیں گے تو وہ بھی کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن جب اس لوہا کو گھیس کر کے اور پورا جنگ نکال کر کے جب اس کے اوپر رنگ لگائیں گے، پینٹ کریں گے، تو پھر وہ لوہا چمکنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح یہ دل کے اندر بھی جنگ لگ جاتا ہے۔ اپنے دل کو پہلے صاف کرو توبہ سے، استغفار سے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، جو کہ رمضان کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے خیال کیا، فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان میں پورے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک کیجئے، فالو کیجئے۔